السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ اور آج کی ویڈیو بہت بڑی ایک دکھی قسم کی ہے۔ آج میرا اپنا دل اتنا بوجھل ہے کہ میں اس چیز کو کس طرح ہائی لائٹ کروں، کس طرح بیان کروں، کیا الفاظ ذکر کروں کہ کیا چیز لینے گئے تھے اور پھر کیا چیز واپس لے کر آئے، کس طرح کا واقعہ، کیا ایسی بھیانک صورتحال ہے کہ کوئی بھی بندہ اس سائٹ پہ تو اس کا ذہن بھی نہیں جاتا، جائے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اب ایک علاقے میں میرج ہال کے اندر ایک جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت بڑا دل سوز اور المناک ہے کہ دلہے والے آئے دلہن کو لینے کے لیے، تو ابھی میرج ہال میں ہی تھے۔ اب جیسا کہ ویڈیو سکرین کے اوپر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرج ہال میں ہی بیٹھے تھے، جو شادی کا خوشی کا ماحول تھا وہی چل رہا تھا، لیکن اس شادی اور خوشی کے ماحول نے ایک سوز و گداز کی، ایک غم کی کیفیت کو جو لپیٹا، اور پھر اس میں سب کے اوپر ایسا سکتہ طاری ہوا، سب صرف آنکھوں سے نہیں دل سے رونے لگ گئے کہ واقعہ ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ جو لوگ دلہن کو لینے گئے تھے، میرج ہال پہنچے، دلہے والے بارات والے تو واپس اپنے دلہے کی میت لے کر واپس۔ اگر تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھیں، اگر یہی لوگ دلہن لے کر لینے جاتے، دلہے کی بجائے اگر دلہے کی ماں ہوتی، دلہے کا باپ اس مقام پر ہوتا، دلہے کا بھائی اس مقام پر ہوتا، دلہے کی بہن اس مقام پر ہوتی، وہ بھی ایک قسم کا غم ہے، الم ہے، اور اس طرح بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے پھر بھی۔ لیکن وہ جس چیز کے لیے ایک نئے خاندان کی تشکیل دی جا رہی تھی، وہی چیز، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں سبق ہے۔ بھئی مسلمانوں، ایمان والوں، تم جس چیز کو سمجھ رہے ہو نا، جس چیز کو تم جو بھی سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ آپ جو کچھ بھی کریں، آپ جو معاملات بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ بندوں کی اگر معاملات ہو تو بندہ جی مجال کر لیتا ہے، یار اگر کوئی معاملہ ہو لین دین کہ یار آج اس کی شادی ہے، آپ چلے جائیں، کل آ جانا، وہ بھی کہتے ہیں مربت میں، یار ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے اور اس طرح اس کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے، یار چلو میں چلے جاتا ہوں۔ لیکن ایک موت کا جو اٹل فیصلہ ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا جو اٹل فیصلہ ہے، یہ جب ہوتا ہے تو بس ہو کر ہی رہتا ہے، نہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ تب میرے پاس کیا الفاظ میں کیا ذکر کروں کہ ان بہنوں کے ارمان کیا تھے، ان بہنوں کی دل کی امیدیں کیا تھی جو بھائی کی بارات لے کر آئی ہوئی تھی، اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جو ماں اپنے بیٹے کو ایک شادی کے بندھن میں بندھا دیکھنا چاہتی تھی، اور اس باپ کے جذبات کیا ہوں گے جس نے محنت کشی کے اس عالم میں، مہنگائی کے اس عالم میں، اس دور میں اپنی، جیسے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں، کنڈ کٹا دیتی ہے، خون پسینہ ہیک کر چھوڑے اپنی اولاد واسطے۔ تو اس نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت تک وہ دو کوشش کر کے آج اس مقام تک وہ لے آیا بیٹے کو پال پوس کے، اور آج اس کا ایک دور تھا، وقت تھا کہ وہ اپنی ایک زندگی کو کامل مکمل طریقے کے ساتھ نئے خاندان کی تشکیل میں آگے بڑھے۔ لیکن ایک خدائی تقدیر اور اللہ رب العزت کا جو فیصلہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہاری جو تدبیریں ہیں، جو تمہاری پلاننگ ہے، وہ سب پیچھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے آگے۔ تو یہ چیز ہمیں دست دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی اے انسان، تو نے اگر ایک قدم ایک جگہ کے اوپر رکھا ہے تو اس یقین کے ساتھ دوسرا قدم تو آگے نہیں رکھ سکتا۔ ممکن ہے کہ تیری ایک قدم کے آگے دوسرا قدم رکھ بھی نہ سکے موت ہو۔ ایک سانس ہم نے اوپر لیا، دوسرا سانس لینے کے وقت تک کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں سبق کیا ہے کہ ہم جس مقام پر، جس جگہ پہ، جس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، یہیں پر اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے۔ دوسروں کو، غیروں کو تو چھوڑیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے، اور ہم
آگے کی زندگی کے بارے میں کیا کر چکے. بس صرف اتنا ہی ایک احساس، اتنا ہی ایک خیال آپ کے دل تک، آپ کے ذہن اور دماغ تک پہنچانا میرے بس کی بات تھی. آگے میں ان کے جذبات اور ان کے واقعات اور تخیلات، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کس انداز میں، کن الفاظ میں یہ چیز اور اس واقعے کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں. لیکن احساس اور کیفیت، جذبات، یہی آپ کے اندر ہی اڈیلنا کہ ہم کس راستے کے اوپر ہیں، ہماری منظر مقصود کیا ہے، اس کی طرف ہم نے گامزن ہونا ہے اور اس کی طرف چلنا ہے. اور اگر ہم نہیں چل رہے تو کیوں نہیں چل رہے؟ اگر چل رہے ہیں تو بالکل پرفیکٹ، بہترین ہے. اگر نہیں چل رہے تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا نہیں پورا سوچنا چاہیے.